بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نور اقدس اسلاف طاہرہ اور ارحام مطہرہ میں ہوتا ہوا جب صلب جناب عبداللہ بن عبد المطلب تک پہنچا تو آپ کا ظہور و شعور شکل انسانی وطن جناب آمنہ بنت وہب سے مکے میں 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل یوم جمعرات شعب ابی طالب میں ہوئی۔ جب آپ کی عمر 25 سال کی ہوئی تو آپ کے حسن و سیرت اور آپ کی راست بازی، صدق اور دیانتداری کی عام شہرت ہو گئی، تو آپ کو صادق اور امین کا خطاب دیا گیا۔ جناب خدیجہ بنت خویلد نے، جو انتہائی پاکیزہ نفس، خوش اخلاق اور سب سے زیادہ دولت مند تھیں، ایسے حال میں شادی کا پیغام پہنچایا جبکہ آپ کی عمر 40 سال تھی۔ پیغام عقد منظور ہوا اور ابو طالب نے نکاح پڑھا، اور یہ واقعہ نکاح 595 عیسوی کا ہے۔ آپ نے 38 سال کی عمر میں کوہ ہرا، جسے جبل نور بھی کہتے ہیں، اپنی عبادت گزاری کی منزل قرار دیا۔ رمضان میں سارے کا سارا دن وہیں گزارتے تھے۔ اسی عالم تنہائی میں مشغول عبادت تھے کہ آپ کے کانوں میں آواز آئی، یا محمد۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی دکھائی نہ دیا۔ پھر آواز آئی، پھر ادھر ادھر دیکھا، کوئی دکھائی نہ دیا۔ آپ کی نظر نورانی مخلوق پر پڑی، وہ جناب جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا، پڑھ اقرأ بسم ربک۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال 1 دن کی تھی۔ یہ آپ کی بعثت کا دن ہے۔ نماز ظہر وہیں پڑھی اور نماز عصر کی امامت خود کی، اور پیچھے بی بی خدیجہ اور حضرت علی نے پہلی جماعت نماز پڑھی۔ یعنی 3 سال تک پیغمبر خدا دعوت اسلام خفیہ کرتے رہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، انذر عشیرتک الاقربین، ڈرا اپنے کنبے والوں کو جو قریب تر ہیں۔ اس کے بعد ہجرت حبشہ 5 بعثت 100 مردوں نے ہجرت کی۔ ہجرت کرنے والوں میں جعفر طیار تھے، جو ان میں سربراہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ حضرت ابو طالب نے جب حضرت کی جان کو غیر محفوظ سمجھا تو فوراً ان لوگوں نے، جن کی تعداد 40 تھی، محرم 7 بعثت کو شعب ابی طالب میں اندر چلے گئے اور اس کے اطراف کو محفوظ کر لیا۔ حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ کبریٰ کی وفات 10 بعثت میں ہوئی، اور حضرت کی معراج جسمانی 12 بعثت کو ہوئی۔ ہجرت مدینہ 14 بعثت کو ہوئی، 622 عیسوی میں ہوئی۔ حکم رسول خدا کے مطابق لوگ چوری چھپے مدینے کی طرف جانے لگے۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن شریف میں آیا ہے، وَأَنَّكَ عَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ کا اخلاق عظیم مرتبے پر فائز ہے۔ یہ پارہ نمبر 29 سورت القلم 68 آیت ہے، سورت ہے، آیت نمبر 4۔ تو میں یہ کیوں نہ کہوں، وہ صدیق بھی تھے، صادق بھی تھے، مصدق بھی تھے، اور خلق عظیم کے مالک تھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔